اب ہم پڑھیں گے کہ یہ جو وحی یعنی ہم نے جس کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہی سورۃ شورى میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے روبرو اس کی بات یا تو وحی کے طریقے یا وحی کے طریقے پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، یا وہ پیغمبر اور اس کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے وہ نازل کرتا ہے۔ اچھا نازل کرتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ طریقے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلے کون سا تھا کہ وہ روبرو بات کرے، جیسے حضرت موسیٰ سے بات کی، یا تو پھر یہ ہے کہ یہ وحی کے یا پھر پردے کے پیچھے سے بات کرے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ اپنے پیغمبر یعنی اپنے فرشتے کے ذریعے بھیجے، نازل کرے جو کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے ذریعے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کرے۔ اب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ صورتیں یہاں ہم نے پڑھی، ان میں سب سے پہلی صورت جو ہے وہ کون کون سی ہے، یعنی اس کا اسلوب میں جو ہے اب ہم دیکھیں وہ چھ صورتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کون سی ہے، گھنٹی کی طرح آواز، اس کا مفہوم جو ہے وہ دل میں ڈال دینا، رؤیا صادقہ، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، براہ راست گفتگو یا نفس سے پھر روح۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی طرح آواز آنا، ٹھیک ہے۔ ایک بار جو ہے کسی شخص صحابہ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانا یا اتینی مثل سلسلۃ الجرس، بعض اوقات تو ایک ایسی آواز براہ راست دل اور دماغ میں اترتی ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے، کوئی نشیب و فراز نہیں ہوتا، کوئی انقطاع نہیں ہوتا، اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بارے میں سب سے زیادہ سخت تجربہ بھی اسی سلسلۃ الجرس کا ہوتا تھا، یعنی جس کے بارے میں گھنٹیوں کی طرح پہلے آوازیں آتی تھیں پھر وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وحی کی یہ صورت ہوتی تھی تو شدید سردی میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نزول وحی کے وقت آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ اس طرح جاری ہو جاتا تھا جیسے کسی کی فصد کھول دی جائے، یعنی جیسے رگ کاٹنے سے خون بہنے لگتا ہے، اس طرح پسینہ جاری ہو جاتا تھا۔ اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ تلقی وحی کا سخت ترین اسلوب بھی یہی تھا۔ دوسرا اسلوب کیا تھا؟ اچھا، اور اسی میں جو ہے یعنی ہم نے ایک بار وہ فتح مکہ کے موقع پر بھی اگر ہم دیکھیں تو صحابہ نے بھی وہاں پہ جو ہے وہ آبزرو کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی جو قصوہ تھی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مدینہ میں مکہ میں انٹر ہونے لگے، داخل ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی کا نزول ہوا، اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ تھی، حالانکہ وہ سخت بہت زیادہ طاقتور تھیں، لیکن اس وقت بھی اس کو دیکھا کہ جب وحی کا نزول ہوا تو اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپنے لگ گئیں، اور یہاں تک کہ وہ اس وحی کے بوجھ سے بیٹھ گئی۔ وحی کے بوجھ سے کیا ہوئی کہ وہ بیٹھ گئی، اور پھر جب وحی ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اونٹنی کھڑی ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے وہ آیت لکھوائی، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹ ہی جانا ہے۔ ایک بار حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں جو حضرت ایک مجلس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تیسرا یہ واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں کہ اس کی جو ہے وہ سخت کس قدر تھی، سلسلۃ الجرس کی طرف سے جو وحی آتی تھی وہ سخت کس قدر ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں، جو کاتب وحی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وحی اس حالت میں نازل ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھٹنا تھا وہ میرے گھٹنے کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور جب وحی نازل ہوئی تو مجھے اس قدر بوجھ فیل ہوا کہ مجھے لگا کہ میری جو ٹانگ ہے، جو میرا گھٹنا ہے، وہ چورا چورا ہو جائے گا، وہ ہڈیاں ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یعنی یہ کیفیت وحی ختم ہوئی تو پھر مجھے جو ہے وہ کیا ہوا، میں بالکل صحیح ہو گیا۔ یہ کیفیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سخت ہوا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفہوم کا دل میں ڈال دینا، کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آ جائے، اس میں جو ہے وہ کیا ہے، آپ نے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا کہ حضرت محمد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس وقت تو کوئی بات نہیں کرتا جب تک کہ اس کی طرف وحی نہ کی جائے۔ اس کی مثال کیسے ہوگی؟ نمازوں کا طریقہ آپ نے پڑھا کہ نہیں دیا گیا اس میں قرآن پاک میں کیسے پڑھنی ہے، رکوع پہلے کرنا ہے، قیام پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہر نماز کا جو ہے وہ اس کی تعداد کتنی ہے، رکعتوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور یہی سیم جو ہے وہ کیا فرمایا حج کے بارے میں کہ مناسک حج جو ہے وہ میرے سے سیکھو۔ یعنی یہ جو ہے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دل میں جو ہے وہ بات ڈال دی۔ یہ ہے الہام ہونا، یعنی مفہوم دل میں آنا یا الہام ہونا۔ تیسری وحی کا جو ہے وہ وحی کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ رؤیائے صادقہ، یعنی سچے خواب۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی جو ہیں ان کو جو ہے وہ سچے وحی کا آغاز بھی سچے خوابوں سے ہوا کرتا تھا سچے خوابوں سے ہوا کرتا تھا۔ شروع میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی خواب ہمارے نبی کو آتے تھے وہ دن کے روشنی میں جو ہے وہ بالکل وہی کچھ ہوتا تھا جیسے آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا۔ اگر ہم سابقہ انبیاء کی مثال میں دیکھیں تو اس میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہوا کہ خواب میں ہی آیا کہ آپ جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں، ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور حضرت اسماعیل نے صبح اٹھ کے کیا کیا؟ سیم ویسے ہی کیا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی اس کی شکل ہے کہ فرشتے جو ہے وہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، کہ فرشتہ جو ہے وہ کیسے انسانی شکل میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا تھا، ہم نے ایک حدیث آگے ہم پڑھیں گے جو حدیث جبرائیل کے نام سے ہے، اس میں جو ہے وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جو ہے وہ ہمارے یعنی درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا جس کے کپڑوں پہ جو ہے وہ گرد نہیں تھی، اس کے کپڑے جو ہے وہ صاف ستھرے تھے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کہیں دور سے نہیں آیا، اس کے بال بھی بالکل صاف تھے، لیکن وہ ہمارا دیکھا ہوا بھی نہیں تھا، یعنی وہ کیا تھا؟ ہم نے نہ اس کو دیکھا ہوا تھا اور اس کے کپڑے بھی اتنے میلے نہیں تھے کہ وہ کہیں دور سے آیا، سفر کر کے آیا ہوتا۔ پھر اس نے جو ہے وہ آ کے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مختلف سوالات کیے ہمارے نبی سے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور قیامت کب آئے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، اور جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جانتے یہ شخص کون تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بعض اوقات حضرت جبرائیل جو ہے وہ مشہور صحابی ایک ہیں حضرت داہیہ کلبی، ان کی شکل میں بھی تشریف لایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل جو ہے براہ راست بھی یعنی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تیسرا ہے کہ براہ راست گفتگو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست گفتگو کریں، جیسا کہ معراج کے موقع پر ہوا۔ معراج کے موقع پر کیا ہوا؟ قرآن مجید میں سورۃ نجم میں کی آیت نمبر 9 میں ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان یعنی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 2 کمانوں کے برابر، یعنی تیر کی جو کمان ہوتی ہے اس کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلے کا رہ گیا، یعنی اور انہوں نے جو ہے وہ دونوں نے براہ راست گفتگو کی۔ اس موقع پر جو ہے یعنی ہم کلامی کا شرف بخشا۔ سیم اسی طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت موسیٰ سے بھی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پانچواں ہے چھٹا ہے نفس فی الروح، یعنی ایک اس کا آخری طریقہ کیا ہے کہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بات جو ہے وہ ڈال دینا، اس کو کہتے ہیں نفس فی الروح، یعنی دل میں خفیہ طریقے سے کوئی بات القاء کر دینا، کوئی بات ڈال دینا، یہ جو ہے یعنی یہ وحی کی چھٹی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وحی کا اسلوب تھا، یہ ہم نے آج پڑھا، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔